بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بابا روان آغاز کرتے ہیں جی کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے۔ اپنا حلقہ ہے حلقۂ زنجیر، اپنا حلقہ ہے حلقۂ زنجیر، اور حلقے ہیں سب امیروں کے۔ سازشیں ہیں وہی خلاف عوام، سازشیں ہیں وہی خلاف عوام، مشورے ہیں وہی مشیروں کے۔ بات کرنی ہے ففتھ جنریشن وار میں، تو گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں جی کہ مختلف ولاگرز، میں اسے ففتھ جنریشن وار کا نام دوں گا، مختلف ولاگرز ہماری نوجوان نسل کو بہکا رہے ہیں اور انہیں غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور ففتھ جنریشن وار کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو اتنا دہرایا جائے اور اتنی مرتبہ اسے کہا جائے کہ وہ لوگوں کے، نوجوان نسل کے کچے ذہنوں میں مہر لگ جائے، پیوست ہو جائے۔ جس میں سب سے بڑی بات جس میں بات کرنا چاہوں گا، وہ میں بات کرنا چاہوں گا فیمنزم۔ میں اگر کہوں تو بحیثیت مسلمان دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے مجھ سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں ہے۔ عورت کی آزادی، عورت کے حقوق اور عورت کی شان و شوکت کے بارے میں جتنا میں سینسٹیو ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی سینسٹیو ہو۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو اور اپنی گھر کی خواتین کو جس حد تک آزادی دی جانی چاہیے اور ان کی بات کو سنا جانا چاہیے اور ان کی بات پہ اصولوں کے مطابق اور تمام معاشرتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل ہونا چاہیے، وہ ضرور کیا جائے۔ مجھ سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو لڑکوں پہ لڑکیوں کو ترجیح دے اور ان کی بات کو زیادہ اہمیت دے۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو سپریس کر دیا جائے، عورت کے مقابلے میں مرد کو اتنا ظالم، اتنا کرول اور اتنا بد کردار، بدماش بنا کے پیش کر دیا جائے کہ معاشرے میں سے مرد کی، جسے اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے ایک طاقت دے کے، ایک پاور دے کے ایک گھرانے کا سربراہ مقرر کیا ہے، اور باہر طور اگر آپ سائنٹیفکلی، میڈیکلی چیزوں کو لے لیں تو مرد ہر حال میں کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے عورت سے۔ عورت اتنی پاورفل نہیں ہے، عورت کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بڑا طویل موضوع ہو جائے گا، لیکن میں اس کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ ایسا سسٹم چاہتے ہیں کہ عورت گھر کی سربراہ بن جائے، تو پھر بھائی مردوں کو وہ کام سونپ دیے جائیں، وہ بیچارہ بے فکر ہو جائے، نہ اس نے بجلی کا بل دینا ہے، نہ سوئی گیس کا بل دینا ہے، نہ اس نے موبائلز کی پیسے ادا کرنے ہیں، نہ اس نے آپ کی بیماریوں کے علاج کروانے ہیں، نہ ہی اس نے گھر کے معاملات کو دیکھنا ہے، اس کو پھر ویلا کر دیں۔ ایک طرف آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مرد رسپانسبل ہے فار یور ایجوکیشن، فار یور میڈیکیشن، فار دا یوٹیلیٹیز آف دا ہاؤس ہولڈ، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ گندا ہے، وہ ظالم ہے، وہ غلیظ ہے، اور مسلسل ایک خاص طبقہ اسلامی معاشرے کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ویئرز میں نے جتنی سی بھی مختصر تعلیم حاصل کی، میں کوئی مذہبی اسکالر بھی نہیں ہوں، میں کوئی اتنا دینیات والا بھی نہیں ہوں، ایک عام سا سادہ سا انسان ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام نے، قرآن کریم نے عورت کو جو مقام دے دیا، وہ مقام دنیا کا کوئی اور نہ مذہب دے سکا، نہ کلچر دے سکا۔ یہ مثال آپ کو صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دکھائیں مجھے کسی اور معاشرے میں عورت کو جائیداد میں کیسے حق دیا جاتا ہے اور عورت کے حقوق کیسے کھول کے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ نو ویئر، نہ آپ دنیا کے کسی مذہب میں، نہ کسی کلچر میں، اور نہ ہی کسی اور یونیورسٹی میں۔ آپ کو جو اسلام کی یونیورسٹی ہے، اس نے عورت کی تعظیم اور عورت کے اقتدار کے متعلق جو کچھ بتا دیا ہے، وہ شاید آپ کو کسی دیگر مذہب میں نہیں ملے گا۔ کاش ہم اپنے گھروں میں جینوئنلی اسلام کو ایکسرسائز کر سکیں۔ کاش غلاظت کرنے والا، زناکار، بدکار، کول مین نہ سمجھا جائے، اور کاش ہم اپنے گھروں میں موجود بیٹیوں کو وہ عزت دے سکیں جو اسلام ہم سے
ڈیمانڈ کرتا ہے، نہ کہ ہم مغرب کی پیروی کرتے ہوئے طلاق کے کلچر کو عام کر دیں، بے راہ روی کو عام کر دیں اور لیونگ ٹوگیدر کے کلچر کو فروغ دے دیں۔ شاید آپ نہیں جانتے، آج یورپ میں اور ان ممالک میں شادی گالی بن چکی ہے، شادی ایک خوف کی علامت بن چکی ہے، وہاں پہ شادیاں رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے مرد کی جو ایک حیثیت تھی معاشرے میں، ایک پروٹیکٹر کی، ایک گارڈین کی، وہ ختم کر دی۔ فیکٹ یہ ہیں کہ ہم جس معاشرے کو فالو کرنے لگے ہیں وہ معاشرہ نہ تو ہمارا معاشرہ ہے اور نہ ہی وہ دین، وہ سسٹم ہمارا سسٹم ہے۔ ہم چار پیسے کمانے کے لیے، ہم اپنی آسائش اور آرام خریدنے کے لیے ان ممالک کا رخ کرتے ہیں اور پھر چند گھس بیٹھیے اٹھتے ہیں اور وہ اس کلچر کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام پہ۔ پاکستان میں تو خیر اسلام کا نام کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان میں تو اسلام صرف اور صرف جو ہے وہ ایک، میں آئی ایم سوری ٹو سے، وہ ایک ڈھکوسلا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ایسی پریکٹس ہے، وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں نہ تو کہیں دولت کمانے کے متعلق ذکر ہے، اسلام میں نہ ہی کہیں کوئی ایسی، مطلب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اسلام ایک بہترین نظام حیات دیتا ہے جس میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے قربانی۔ ہم نے ایک ایسا سسٹم، دو نمبری والا سسٹم بنا لیا ہوا ہے کہ دو نمبری سے دو نمبری پیدا ہوتی ہے، ایک نمبری پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایسا دو نمبری والا سسٹم بنا لیا ہوا ہے کہ ہماری کوشش روز اول سے یہ ہوتی ہے کہ اولاد جوان ہوگی اور وہ ہمیں پالے گی، اولاد جوان ہوگی اور وہ ہمارے لیے پیسہ کمائے گی، اور ہمارا تمام تر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، تسبیحاں، وہ ساری کی ساری ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی بہتر آمدنی کے ذریعے کی دعائیں کرنی ہیں۔ ہم نے ان کو سیرہ کے لیے کوئی لیسن نہیں دینا ہوتا، ہم نے انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرنی ہوتی۔ ہماری دعائیں بڑا گھر، بنگلہ اور اپنی آسائشوں کے لیے اپنی اولاد کو مجبور کر دینا کہ وہ کچھ ایسا کر گزرے کہ ہمارا بڑھاپا جو ہے وہ سکون میں بدل جائے، کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم کیوں مستقبل کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم کیوں موت سے ڈر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس بات سے ڈر رہے ہیں؟ ہر وقت خوف زدہ ہیں کہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں، جن چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں، جن چیزوں سے ہم خوف کھا رہے ہیں، وہ تو بنیادی طور پہ ہمیں درس ہی یہ دیتی ہیں کہ ہم نے ایک پاورفل، ایک اسٹرانگ انسان بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اور بزدل، یہ بزدلی کی بات ہے نا جی، پیسہ ختم ہو جائے گا کیا کریں گے، بیمار ہو جائے گا کیا کریں گے، مر نہ جائیں کہیں، یہ ساری چیزیں بزدلوں کی سوچ ہے، یہ کاورڈز کی سوچ ہے۔ اسلام بہادر لوگوں کا مذہب ہے، اسلام بہادر لوگوں کا دین ہے، بزدل آدمی کا تو دین ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری گفتگو صرف اور صرف اس پیرائے میں کی ہے، اور میں نے یہ سوچ کے یہ ساری گفتگو کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم سب کے سب لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اسلام کو یا تو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں امپوز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دولت نہ کمانے والی اولاد بری لگنے لگتی ہے، ہم ہر وقت طمع نفسانی میں اپنی ذاتی خواہشات، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تکمیل کے لیے اپنی اولاد کو ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم تزئین و آرائش کے لیے اسلام کو ناجائز استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ویرز مجھے کہیں اسلام میں دور دور تک نہ تو نمود و نمائش نظر آئی ہے، نہ کہیں کوئی آسائشیں نظر آئی ہیں، اور نہ ہی مجھے کہیں یہ نظر آیا ہے کہ ہم نے دولت کٹھی کرنی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر گزرے، اس کے لیے دو نمبری ہو سکتی ہے، دو نمبری کر لیں۔ ایک بیٹا گھر میں کمائی کر کے لے کے آتا ہے، بڑا وہ مطلب وہ گھر کا چودھری بن جاتا ہے۔ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ تو لا کہاں سے رہا ہے،
تیرا ذرائع آمدنی کیا ہے؟ یہ جو تو نے اتنا سارا پیسہ کما لیا ہے، یہ جو تو نے اتنی آسائشیں لے لی ہیں، ان آسائشوں کو تو نے کیسے حاصل کیا؟ نہیں، آسائشیں آنی چاہیے، جدید گیجٹس آنے چاہیے، پرسکون پر آسائش نرم گداز بستر ہونا چاہیے، اور ڈیلیکیٹ ماحول میں 5 سٹار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے آئندہ کے بلاگ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔